نماز دین کا اہم ترین رکن اور ستون ہے، اور یاد رکھیے کہ اس ستون کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ نماز ایسے نہیں کہ منہ اٹھایا اور نماز پڑھ لی، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے 6 چیزیں آپ کی پوری ہونا ضروری ہیں۔ ان 6 چیزوں کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے، اور جس پر بھی نماز فرض ہے اس کے لیے ان شرائط کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کیا تو اس علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور لا علمی کی وجہ سے اگر غلطی کرتا رہا تو اس کا گناہ الگ ہوگا۔ لہٰذا ان 6 شرائط کو ہر ایک نمازی یا جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ آج ہم انہی 6 شرائط جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارے اوپر لازم ہیں ان کے متعلق سنیں گے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہے پاکی، یعنی نمازی کا بدن، یعنی اس کا پورا جسم، لباس، اس کے کپڑے، ساری چیزیں، لباس جتنا بھی ہے وہ، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ان 3 چیزوں کا پاک ہونا، طاہر ہونا، طہارت ہونا ضروری ہے۔ پھر سن لیں کہ نمازی کا جسم پاک ہو، اگر ناپاک ہوا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ نمازی کا لباس جو اس نے پہنا ہے وہ پاک ہو، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز، یعنی نماز میں کون کون سی چیزیں ہم نے چھپانی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ستر عورت میں مرد کے لیے ستر عورت نماز کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ پورا اس کا جسم کا جو حصہ ہے یہ ستر عورت کہلاتا ہے۔ اگر اتنے حصے میں سے کوئی ایک جسم کا حصہ یہ کھلا رہا نماز میں تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کھلا ہوا تھا تو اب اس صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ عورت کے لیے پورا کا پورا بدن یہ ستر عورت میں، یعنی چھپانے کے حوالے سے یہ اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا پورا جسم چھپائے، سوائے 5 اعضاء کے۔ 5 جسم کے حصے ایسے ہیں جو عورت ظاہر کرے گی، اس کے علاوہ پورا جسم اپنا عورت چھپائے گی۔ وہ 5 حصے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے منہ کی ٹکلی، یعنی جہاں سے اس کے عادتاً بال اگنا شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر یہ تھوڑی تک یہ جو حصہ ہے اس کا، یہ منہ کی ٹکلی یہ کھول سکتی ہے۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھ مل کر 2 ہاتھ اور 1 منہ کی ٹکلی 3 ہو گئے۔ اور تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ جو جسم کا حصہ کھول سکتے وہ ہے دونوں پاؤں۔ تو دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اور منہ کی ٹکلی کے علاوہ پورا کا پورا جسم عورت کا چھپا ہونا فرض ہے۔ بعض عورتیں نماز پڑھتی ہیں ان کے کان نظر آتے ہیں تو کان بھی نظر نہ آئیں۔ اسی طرح بعض خواتین جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے ایسا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں جس سے بالوں کی رنگت چھلکتی ہے، تو اس سے ستر عورت نہیں ہوگا، اس سے پردہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کے بال باریک دوپٹے کی وجہ سے، ململ وغیرہ کے دوپٹے کی وجہ سے ان کی رنگت باہر ظاہر ہو رہی ہے تو اس صورت میں پڑھی گئی نمازیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ستر عورت یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اور ان شرائط کا نماز شروع ہونے سے پہلے پورا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض مرد حضرات پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو بسا اوقات ان کی شرٹ بہت چھوٹی ہوتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو پینٹ نیچے اور شرٹ تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے، تو ان کا بھی اگر جسم کا ایک حصہ پورا اگر نماز میں ظاہر ہوا تو جسم کا ایک حصہ اگر ظاہر ہوا تب بھی ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا پینٹ شرٹ پہننے والے یہ احتیاط کریں کہ ان کا جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ اب رہی یہ بات کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، تو جی ہاں بالکل جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ البتہ کسی نے موٹا کپڑا پہنا ہو لیکن وہ کپڑا چست ہو، تنگ ہو اور جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوا ہو، جس سے جسم کے اعضاء کی حیت معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح پینٹ ہوتی ہے، اگر پینٹ بہت زیادہ کسی کسائی ہے کہ جس سے جسم کے اعضاء اس کے نظر آتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف دیکھ کر شہوت پیدا ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے پہننا تو جائز ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کی طرف نگاہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ہمیں ادب والا لباس پہننا چاہیے، یا پھر کھلی پینٹ ہو جس سے جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہو، واضح طور پر کھلے نہ،
اس کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح بعض لوگ بہت زیادہ باریک کپڑے پہنتے ہیں جس سے ان کی رانوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، یا پھر وضو کر کے آتے ہیں اور کاٹن وغیرہ کا سفید رنگ کا سوٹ ہے تو وہ پانی پڑنے سے اس کا جسم نیچے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ایک جسم کا عضو اس طرح نماز میں ظاہر ہوا تو اب ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز کی بنیادی شرط ستر عورت کو پورا نہیں کر رہے۔ تو دیکھیے کتنے اہم مسائل ہیں جن کا نمازی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ آگے ہے تیسرا جو ہماری شرط ہے، انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی سنیں گے۔ تو ہم نے ابھی 2 شرطیں سنی ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان شرائط کا علم ہونا ہر نمازی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو عاقل بالغ ہے، جس پر نماز فرض ہو چکی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کے لیے جاننا کتنا ضروری ہے۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو اس صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو قبلے کی طرف نمازی کے لیے نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے قریب ہیں وہ خانہ کعبہ کے، تو ان کے لیے عین قبلہ یعنی بالکل قبلہ سامنے ہو، ان کے چہرے کے، ان کی محاذات میں ان کے سامنے ہو، یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی جیسے ہم ہیں دور بیٹھے ہیں پاکستان میں کسی اور ملک میں، تو ان کے لیے سمت قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا ہی کافی ہے، لیکن قبلے کی طرف منہ کرنا یہ ان کے لیے ضروری ہے، جب بھی نماز پڑھیں گے یہ ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر قبلے کا ہمیں علم ہی نہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس علم توقیت یا علم جو ہے وہ آسمان وغیرہ کے ذریعے ہمیں سمتوں کا علم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی بتانے والا ہے، نہ ہی کوئی مسجد ہے کہ جس کے محراب سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ قبلہ کس طرف ہے، نہ ہی وہاں قبرستان ہے کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ قبرستان سے اندازہ لگا سکیں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو اس صورت میں جب کوئی بتانے والا نہ ہو تو ایسا شخص تحری کرے گا، سوچ بچار کرے گا، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا کہ میں سوچوں کہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ تو جہاں اس کا دل جمے گا اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ دوران نماز اس کا اگر رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اس کے دل میں ہے کہ نہیں یار ادھر نہیں لگ رہا، مجھے اس طرف لگ رہا ہے قبلہ، تو دوران نماز اس طرف مڑ جائے۔ تو تحری جو ہے وہ کر کے پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر دیکھا دیکھی کسی اور نے تحری کی تھی اور یہ بھی اپنی تحری سے اپنے ذہن کے حساب سے سوچ کر نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اس کی دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر استقبال قبلہ یعنی قبلے کا علم نہ ہو تو پھر اس صورت میں تحری کرنا ہر نمازی کے لیے اپنے اپنے طور پر الگ الگ ضروری ہوگا۔ اچھا، اسی طرح نماز میں چہرے کو قبلے کی طرف ہونا یہ ضروری ہے، اور سینے کا بھی قبلے کی طرف ہونا یہ ضروری ہے۔ آنکھیں بھی ہماری قبلے کی طرف ہوں، لیکن ان کا ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے۔ دیکھیے، آنکھیں یہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہوں، یعنی نظر جو ہے وہ ہم نے سامنے نہیں کرنی بلکہ نیچے ہوں۔ چہرے کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، لیکن اگر کوئی بلا ضرورت اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، آنکھوں کو نہیں چہرے کو پھیرتا ہے، تو ایسا عمل اس کا مکروہ تحریمی ہے، البتہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا سینہ پھیرتا ہے اور سینہ اس نے دوران نماز جان بوجھ کر پھیرا، تو جیسے ہی 45 ڈگری سے اس کا سینہ قبلے سے پھرے گا تو اس کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے اس کا سینہ قبلے سے پھرا، مثال کے طور پر سامنے سے کوئی نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ کے جلدی سے جا رہا ہے اور یہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے ٹکر لگی اور یہ اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا، تو اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے یہ دوبارہ اپنا سینہ پھیر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر بلا ضرورت اپنا سینہ پھیرے گا، قبلے سے ہٹائے گا، تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر ضرورت کی بنا پر کسی مجبوری کی بنا پر سینہ پھیرنا پڑ گیا تو اس صورت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے دوبارہ اپنا سینہ سامنے کر لے گا۔ لیکن اگر ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی، یعنی اس کا سامان پڑا ہے کہ چوری نہ کر لے، اس لیے وہ ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یعنی اپنے سامان کی حفاظت کے لیے دیکھ رہا ہے،
تو اس میں مذائقہ نہیں، حرج نہیں، البتہ خشوع و خضوع کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو اس کی کامل توجہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، اور اگر قیام میں ہے تو نظر اس کی سجدے کرنے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط ہے وقت، یعنی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آج کی عصر کی نماز اگر ادا کرنی ہے تو عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ادا کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد پھر جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز مانی جائے گی۔ وقت شروع ہونے سے پہلے اس نماز کو پڑھا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی کی پرانی نمازیں قضا ہیں تو وہ مثال کے طور پر کسی کی ظہر کی نماز قضا ہے تو اس ظہر کی قضا شدہ پرانی نماز کو ظہر کے وقت میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اور نمازوں میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو ادا نماز ہے اس نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے وقت میں پڑھی جائے۔ تو اب تو بہت آسانی ہو گئی، نظام الاوقات نقشے بنا دیے گئے ہیں، مساجد کے اندر عموماً لگے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تعالی ہماری مجلس توقید کو سلامت رکھے کہ مجلس توقید نے 27 لاکھ یا اس سے بھی زائد مقامات کے الحمدللہ ہمیں نمازوں کے ٹائم ٹیبل یہ نکال کر دیے ہیں، اوقات سحر و افطار نکال کر دیے ہیں۔ اسی طرح جن کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے تو وہ پلے سٹور سے یا ایپل اگر یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی iOS سے وہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے پریئر ٹائمز، PRAYERTIMES ٹائمز۔ تو پریئر ٹائمز نام کی یہ اپلیکیشن آپ اپنے پاس انسٹال کیجئے، اس میں اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو سلیکٹ کیجئے اور وہاں کے اوقات سحر و افطار، 5 نمازوں کے اوقات، اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر، چند قاریوں کی آواز میں قراءت قرآن، قبلہ کی ڈائریکشن، تسبیح، کاؤنٹر تسبیح، اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر روزانہ نماز کے حوالے سے یا کسی اور شرعی مسئلے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فتویٰ بھی آتا ہے۔ تو بے شمار چیزیں اس اپلیکیشن میں موجود ہیں جس کا ہر نمازی کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ وہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے۔ تو نماز کے لیے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اسلامی بہنوں کے لیے وقت کے اندر تو نماز پڑھیں گی، لیکن وہ کس وقت نماز پڑھیں، بہتر کیا ہے؟ دیکھیے کہ اسلامی بہنوں کے لیے فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں یعنی اندھیرے میں پڑھنا ان کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، اور بقیہ جو نمازیں ہیں ان کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت ہو چکنے کے بعد ادا کرے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ البتہ اگر ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرتی ہیں تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب وقت بھی میں نے بیان کیا، مستحب وقت عورتوں کے لیے یہ ہے کہ فجر کی نماز مردوں سے بھی پہلے یعنی اندھیرے میں ادا کر لیں، اور اس کے علاوہ بقیہ جو 4 نمازیں ہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں کو عورتیں، خواتین یہ وقت یعنی مردوں کی جماعت ہو جانے کے بعد ادا کریں گے۔ دیکھیے 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہر صورت میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی میں بناؤں گا، تو اس میں صرف ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو سرسری طور پر۔ 3 اوقات کیا ہیں؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کا جو ٹائم ہے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی نماز 20 منٹ پہلے جو ہے یہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ اگر اس دن کی عصر کی نماز موجود ہے، اس نے اپنی عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تو وہ عصر کی نماز پڑھ لے۔ اسی طرح زوال آفتاب تک، ظاہرہ کبریٰ سے زوال آفتاب جسے زوال کا وقت بولتے ہیں، اس وقت میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں مطلقاً ہر طرح کی نماز مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ 5ویں شرط ہے نیت کرنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں۔ تو پہلے ہم سن لیتے ہیں نیت کسے کہتے ہیں۔ نیت دیکھیے دل کے پکے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ تو دل میں جو ارادہ کر لیا کہ میں نماز فجر کی پڑھ رہا ہوں تو وہ فجر کی ہوگی۔ البتہ زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے، لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں، اور چاہیں تو آپ عربی میں نیت کریں،
چاہے اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، یا جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی جو نیت ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ زبان پھسل گئی اور مثال کے طور پر پڑھ آپ ظہر رہے تھے اور آپ کی زبان سے عصر کی نماز نکل گئی، تو وہ ظہر کی ہی ہوگی، عصر کی نہیں ہوگی، کیونکہ نیت جو اصل چیز ہے وہ ہے دل کے ارادے میں۔ آپ کے دل میں جو نماز کی نیت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن زبان سے کہنا بہتر ہے۔ نیت کیسے ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے میری نیت ہے اس نماز کی نہیں؟ تو نیت کا ادنا درجہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی کیڑی نماز پڑھی ہے، کون سی نماز پڑھی ہے آپ نے، تو وہ فوراً بتا سکے کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں پکا ارادہ اسی نماز کا تھا۔ تو نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو یہ اسے فوراً بتا دے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز میں نیت فرض ہونا بھی ضروری ہے کہ میں مطلقاً نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر سنت ہے تو اس میں مطلقاً نماز کی نیت اگر کر لی، سنت اور نفل کی تعیین نہیں کی، تب بھی اس کی وہ نمازیں ہو جائیں گی، لیکن فرض میں فرض کی تعیین ضروری ہے۔ اگرچہ صحیح قول یہی ہے کہ مطلقاً نفل اور سنت میں، تراویح میں اگر صرف نماز کی نیت کی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ سنت میں سنت کی، تراویح میں تراویح کی، نفل میں نفل کی نیت کرے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ اس حوالے سے جانیے کہ نیت کرتے ہوئے ہم یہ بھی کہتے ہیں منہ میرا قبلہ شریف، تو یہ منہ میرا قبلہ شریف کہنا ضروری نہیں ہے، قبلہ شریف طرف آپ کا منہ ہوا، اور استقبال قبلہ میں ہم اس کی وضاحت سن چکے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ نمازیں جو ہیں، طواف کی نماز یعنی طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ نمازیں واجب ہیں، تو ان میں واجب کی نیت کی جائے گی۔ سجدہ شکر جو ہے اگرچہ یہ نفلی ہے لیکن اس میں سجدہ شکر کی نیت ہونا ضروری ہے۔ سجدہ سہو بھی جو ہے وہ نہر الفائق میں اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ اس میں بھی سجدہ سہو کی نیت ہونا ہمارا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی سن لیجئے کہ جنازے میں کیا نیت ہم کریں گے۔ دیکھیں جنازے میں ہم کہیں گے کہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس حاضر میت کے لیے۔ سنت میں سنت نمازیں جتنی پڑھیں گے ان میں ہم کہیں گے کہ ہم اقتداء مصطفیٰ کر رہے ہیں، یا اتباع مصطفیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ نفل کے اندر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، فرض کے اندر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت کی جائے گی۔ باقی یہ رہا کہ نماز میں یہ نیت کرنا ہے کہ میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں، فجر کی پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی ساتھ کر لینا چاہیے، کیونکہ زبان سے بھی نیت کے الفاظ دہرانا بہتر ہے۔ چھٹی اور آخری شرط نماز شروع کرنے سے پہلے جس کا ہونا ضروری ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو شروع کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ نہیں کہی اور ایسے سبحانک اللہ سے نماز شروع کر دی تو اس صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ہے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ اس کو یاد کرنے کا آسان سا طریقہ ہے، آپ لفظ یاد کر لیں، تصاونت، طا سین الف واو نون تا، تصاونت۔ تو تا سے مراد طہارت، سین سے مراد ستر عورت، الف سے مراد استقبال قبلہ، واو سے مراد وقت، اور نون سے مراد نیت، اور تا سے مراد تکبیر تحریمہ ہوگی۔ تو یہ 6 شرائط ہیں۔ ان 6 شرائط میں اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ 5 شرطیں یا 4 شرطیں تو ہو گئی نماز ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ نماز شروع ہونے سے پہلے ان 6 شرائط کا پورا ہونا، یعنی نمازی کا بدن، لباس، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو، یعنی طہارت کا اس کی شرط پوری ہو، ستر عورت، مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عورت ہے تو پورا جسم سوائے 5 اعضاء کے یہ چھپا ہونا چاہیے۔ استقبال قبلہ، استقبال قبلہ میں جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، اگر قبلہ نہیں معلوم ہو پا رہا تو پھر جو ہے وہ تحری کرے گا۔ وقت یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے تو وہ ادا کہلائے گی، وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نیت یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں نیت ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض ہے تو فرض میں فرض کی تعیین ضروری ہے۔ تو نفل اور سنت میں اگرچہ تراویح میں مطلقاً نماز کی نیت کر لی تو ہو جائے گی، لیکن احوط قول یہی ہے کہ
ان میں بھی نیت کرے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں یا تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ میں جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے، تو تکبیر تحریمہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ تو یہ 6 شرائط ہیں جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ان 6 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ مزید اس طرح کی معلومات دیکھنے کے لیے یہ پلے لسٹ لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ فرائض علوم سے اس کا تعلق ہے، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو جو بھی عاقل بالغ مسلمان ہے اس پر نماز فرض ہے، اور نماز فرض ہونے کے لیے اس کے لیے یہ مسائل جو بھی بتائے جا رہے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سنیں گے نماز کے فرائض، نماز میں کون سی چیزیں فرض ہیں جن میں سے اگر ایک چیز بھی رہ گئی تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔